بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ ٹرمپ کو بڑا دھچکا اور امریکہ کے اتحادیوں نے کیوں ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا جو مین ٹاپک ہے کیا نیٹو ٹوٹنے والی ہے، نیٹو کو ٹرمپ نے کیوں دھمکی دی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر پہلے امریکہ جس ملک پر حملہ کرتا تھا تو پیچھے پورے ممالک جو نیٹو کے تھے، برطانیہ، فرانس، یورپ کمرہ اور آسٹریلیا اور کینیڈا چڑھ دوڑتے تھے اور معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان ملکوں پر عوام کا پریشر اور زیادہ تر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ بھاگتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے افغانستان میں، شام میں، لبنان میں کوئی ایسا ملک مسلمانوں کا نہیں چھوڑا جہاں وسائل ہوں اور ان لوگوں نے قتل عام نہ کیا ہو۔ تو اب یہ کیوں نیٹو کا ساتھ نہیں دے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کی جنگی حالات میں چائنا سے مدد مانگی جو ان کو نہیں ملنی تھی، وہ تو واضح تھا۔ جاپان نے بھی انکار کر دیا، آسٹریلیا نے بھی انکار کر دیا، فرانس نے بھی انکار کر دیا اور ملکوں نے بھی، اور برطانیہ نے کہا کہ ہم پرائی جنگ میں شامل ہیں۔ لیکن یہ شیطان ملک معصوم لوگوں کو بمباری کرنے کے لیے اپنے اڈے دے رکھے، لیکن یہ شیطان آدمی، اور میں برطانیہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں ایسی شیطان حکومت سے آپ احتجاج کریں، اور امریکہ کو جو معصوم لوگوں کو، جن پر سکول کی بچیوں کو قتل کرنے والے، جو بچوں کو قتل کرنے والے، امریکہ اور اسرائیل اور انگلینڈ کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، اور امریکہ کو مزید بچوں کو قتل کرنے سے برطانیہ کی عوام روک سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ بچوں کے قاتل ہیں، اور یہ صدر ٹرمپ ویسے بھی ایک شیطان، میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں معافی مانگ چکا ہوں کہ ٹرمپ جیسے شیطان کو میں بھی سمجھتا کہ یہ امن پسند ہے اور یہ ملکوں میں جنگ مسلط نہیں کرے گا، لیکن اس شیطان جب دوسری مرتبہ صدر بنا تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول مبارک ہے، جب انسان کسی عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ پچھلی بار اس کا صرف صدر بنا تھا، اس بار اس کو بڑی عوام نے ووٹ دی اور سینٹ میں بھی اور صدر میں بھی بڑے ووٹوں سے جیتا، اور اس کی جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں فلسطین اور دنیا میں جنگیں بند کروں گا، یوکرین اور روس کی جنگ بند کروں گا، اور اسرائیل کی اور جو دہشت گردی اس کو بند کروں گا۔ لیکن اس شیطان آدمی نے فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اسلحہ اور سب سے زیادہ ہتھیار دیے، لیکن اس شیطان نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل عام سے نہیں روکا۔ تو یہ اسرائیل کا فیورٹ، جس طرح ٹرمپ کہتا ہے میں فیورٹ فیلڈ مارشل ہوں، افسوسناک کی خبر ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کی جو ہسپتال پر بمباری کیا۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ اس کی جب مکمل تفصیلات آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے جو جدید ترین میزائل ہیں وہ اسرائیل میں تباہی مچا رہے ہیں، اور ایران پر جو ہوائی اٹیک ایئر فورس کا، وہ ایران کی عمارتوں اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کم سے کم 10,000 سے زیادہ جو نجی یونٹ ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور 1400 افراد شہید ہوئے، اور اسرائیل میں جو تباہی ہے وہ الگ بات ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر بمباری کی جا رہی ہے اور ایران کی جانب سے بھی بمباری کی جائے۔ جو میرے لیے حیران کن بات ہے کہ یمن نے ابھی تک اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یمن اس لیے کیا بیٹھا ہے کہ اگر سعودی عرب یا عرب ممالک ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ہو سکے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اب منگل کا روز ہے، اور آج عمران خان صاحب کی جو بہنوں سے ملاقات نہ کرانے کا دن ہے، تو وہ آپ پاکستان قوم کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ آج رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، میں نے خواب دیکھا کہ عمران خان صاحب رہا ہو گئے، اور عمران خان کے رہائی کے کوئی چانس نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمران خان کو رہائی مل گئی اور کسی ڈیل کے کیے بغیر نتیجے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خواب اس سال پورا ہوتا ہے یا اگلے سال پورا ہوتا ہے، لیکن خواب میرا 1 سال کے اندر پورا ہوتا ہے، اور میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ شیئر کر دی ہے۔
تو جاپان اور دوسرے ممالک امریکہ کی اس لیے امداد کرنے کے لیے نہیں آ رہے کیونکہ امریکہ وہ اب موقع کھو چکے، اور CNN کا حالیہ سروے میں 84% لوگوں نے جنگ کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ ہماری معیشت اور ہمارے غریب لوگوں پر یہ پیسہ لگنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ جنگیں بند کرا رہا تھا اور اب یہ جنگ امریکہ کے ہاتھ۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آب ہرمز کو کھلانا امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں انڈیا کی میڈیا کے ایک اینکر کی بات سن رہا تھا، وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ انڈیا کے اینکر کے مطابق جب وزیر دفاع سے پوچھا گیا کہ آپ آب ہرمز کیوں نہیں کھلا رہے، تو آگے سے جواب دیا کہ ہم کھلا سکتے ہیں، لیکن آگے سے ایران والے گولیاں مارتے ہیں۔ اینکر کا بڑا ہی مزاحی جواب تھا کہ کیا ایران والے تم پر پھول برسائیں، تم بم برسو۔ تو اس لیے آب ہرمز سے پاکستان کے اور جو چائنا کے جہاز گزرے ہیں، اور جو پاکستان کے دو پالتو لوگ ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہنا ہے کہ انڈیا کو جہاز گزرنے دی ہیں۔ تو ان لوگوں کو صحیح خبر ہے کہ ایران کے جو 3 بحری جہاز انڈیا نے اغوا کیے ہوئے تھے امریکہ کے حکم پر۔ جو میں حیران ہوں، دنیا کی 2 ایسی ایٹمی پاور ملک جو امریکہ کے پالتو جانور بنے ہوئے ہیں، ایک پاکستان کے حکمران، دوسرے انڈیا کے حکمران، ان کو شرم آنی چاہیے۔ تو وہ ٹینکر چھوڑ گئے۔ اب آسٹریلیا نے بھی انکار اس لیے کیا کیونکہ ایران کے پاس ڈرون اور ایران کے پاس میزائل موجود ہیں، وہ اپنے لوگوں کو مرانا نہیں چاہتے۔ اگر 10 یا 12 جہاز آ جائیں اور ایران ان پر 200-300 میزائل اور 1000 ڈرون کے ذریعے حملہ کر دیں تو یہ کم سے کم 100 یا 500 کو روکیں گے، لیکن 1000 ان کی وہ تباہی منظر ہوگی، اور پھر عوام کا شدید رد عمل آئے گا، اور ان لوگوں کو بہت ہی حکومت، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام ہر بات کو دیکھتی ہے اور اس پر پوچھتی ہے، تو ان حکمرانوں کو اب سمجھ آئے، کیونکہ ان لوگوں نے فلسطین میں، افغانستان میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا، اور یہ جہنم کے کتے جو ہیں انہوں نے معصوم بچوں پر، جس طرح امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ میں نے مزے لینے کے لیے سکول پر بم مارا ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، اور پاکستان کا فیورٹ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اور مریم نواز شریف خاندان، زرداری خاندان کہتے ہیں کہ ہم اس کو امن کا نوبل انعام دیں گے۔ بے شرم آدمی۔ فلسطین اور ایران کے جو معصوم بچے، ان کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو نہ خدا سے خوف ہے، نہ پاکستان کی عوام سے، نہ آخرت پر۔ ان کو خوف صرف امریکہ سے اور اپنے اقتدار سے ہے کہ یہ کہیں نہیں چلا جائے اور امریکہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر رہیں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت میں ملتی رہے۔ شکریہ۔